ماسک پہن کر نماز نہیں پڑھیں گے، وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر اس سے منع کیا گیا کہ آدمی یوں نماز پڑھے کہ اس کا چہرہ چھپا ہوا ہو، تو ناک اور ہونٹ جو ہے یہ نماز میں چھپے ہوئے ہوں، تو اس طرح نماز پڑھنا منع ہوتا ہے سوائے کسی شدید صورت کے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شدید صورت جیسے یوں بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات کسی آدمی کو جو ہے وہ نماز کے اندر جمائی آتی ہے، یعنی وہ یون کرتا ہے، تو اب وہ منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کپڑا رکھ لیتا ہے، تو اب یہ جو کرنا ہے اس کا، تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت جو ہے وہ مطلقاً ہی جناب وہ نمازیں اس طرح شروع کر دی جائیں تو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ معراج کے منکر سے مراد کیا ہے، اس کے اوپر ہے، کیونکہ معراج کی مختلف قسمیں ہیں، تو اب قسموں کے اعتبار سے ہے۔ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ قرآن سے ثابت ہے، مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ پھر آگے بہت ساری جو اس کی تفصیلات ہیں یہ اخبار احاد، خبر واحد سے ثابت ہے، تو جو جس کا انکار کرتا ہے اس کے مطابق اس پر حکم ہوگا۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ جو یہاں سے آسمانوں تک کی سیر کا انکار کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ حدیث مشہور کا انکار کرتا ہے۔ اور اس سے آگے اگر کو بالائے عرش جانے کا یا دیدار الہی کے معاملے کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کی نوعیت کے اوپر ہے، کسی جگہ اسے خطا قرار دیا جائے گا، کسی جگہ اس کا کچھ اور حکم ہو سکتا ہے۔ معراج جسم و روح کے ساتھ ہوئی تھی، قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور لفظ عبد جو ہے یہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آیا ہے یہ جسم و روح کے مجموعے پر آیا ہے، تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کی جو معراج تھی یہ جسمانی تھی اور جسم و روح کے ساتھ تھی، اور یہی جمہور علماء، صحابہ، تابعین، ائمہ کا مذہب موقف ہے۔ سیلف ڈیفنس کے لیے چہرے پہ مارنے کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ بھئی آپ پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسے تیسے بھی اس کو مارتے ہیں، اب مکہ مارا، تھپڑ مارا، گونسا مارا، لات ماری، تو اب وہ تو اسے کہیں بھی لگے گی، تو جو سیلف ڈیفنس کے اندر کیا جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرح کا مطلق جو ہے نا وہ بات نہیں ہوتی۔ اب اس سے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے، تھوڑا سا اس کا پتہ چلا نا، پتہ چلا کہ بعد میں باکسنگ کھیل لیں، اب باکسنگ کھیل لیں منہ پہ مکے مارے جا رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ غلط ہے، منہ پہ یوں مارنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو کھیلوں کے اندر کیا جاتا ہے نا کہ باکسنگ کے اندر جناب وہ دے مار 4.5 تو وہ مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ عورت آئی برو بنوا سکتی ہے، گناہگار تو نہیں ہوگی؟ آئی برو بنوانا عام طور پہ زینت کے لیے ہوتا ہے، فیشن کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں وہی ہے کہ جو آئی بروز ہوتے ہیں ان کی تراش خراش کی جاتی ہے ان کو مزید بیوٹیفائی کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے، تو انہیں خوبصورت کرنے کے لیے تراشنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صورت صرف جواز کی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جو آئی بروز ہیں وہ بڑے بدے سے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں اور عجیب سی بد حیت لگتے ہیں، تو وہ جو اس کی بدنمائی ہے اس سے ختم کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا اس کو تراش لے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے یہاں جو ہے نا بالکل اس کو پورا رگڑ کے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل پراپر بنایا جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔